السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آج ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کی ہے، جس میں جج صاحبان کے ریمارکس اور ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات انتہائی اہم ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2002 کے حوالے سے عدلیہ نے جو بات کی ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں امیدوار کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات سے جو واقفیت کا معیار رکھا گیا ہے، اس پہ اگر کوئی امیدوار حلفیہ بیان بھی دے تو وہ صادق و امین ہونے کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے جج صاحبان نے یہ کہا کہ اگر 2002 میں قائد اعظم بھی آ جائیں تو وہ اس معیار پر پورے نہیں اتر پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات کہنے کی حد تک اور سننے کی حد تک تو بہتر ہے، اچھی ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس چیز پر پورا اترا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ اصل میں بعض لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا، چونکہ یہ بنایا ہی گیا تھا مشرف دور میں، اور مشرف کچھ سیاسی شخصیات کو الیکشن کے عمل سے دور رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک ایسا معیار بنایا تھا کہ بہت سارے لوگ نہ آ سکیں۔ لیکن اس ایکٹ کا سب سے زیادہ شکار 2018 میں مسلم لیگ نون ہوئی ہے، جس کے بہت سارے اراکین اسی کی وجہ سے نااہل قرار پائے ہیں، اور نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کو بھی اسی ایکٹ کے تحت دی جانے والی سزا کی وجہ سے تاحیات نااہلی کا سامنا ہے۔ عدلیہ کی جانب سے جس طرح کے ریمارکس اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ بادی نظر میں جب 4 جنوری کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو شاید وہ سماعت آخری ہو اور فیصلہ تاحیات نااہلی کے خلاف ہو، جو تمام سیاسی جماعتوں کے حق میں ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی ایسے ہی فیصلے کی امید لگائے بیٹھی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دوسرا اہم کیس یہ سنا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ میں RO کے تبادلے کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے جج نے ٹھگ سے RO کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے الیکشن میں تاخیر ہو یا اسے ڈیلے کیا جا سکتے۔ یہ ان کے انتہائی اہم خدشات ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں تک کہا تھا کہ کوئی شخص بھی، کوئی رپورٹر بھی اگر یہ کہنا چاہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ اپنی بیوی سے کرے، سر عام اس بات کو نہ کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہوئی ہے کہ نواز شریف کے N 123 سے کاغذات پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ان کے اعتراض پر بھی ٹریبیونل نے اعتراض لگا دیا ہے۔ اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ جو درخواست دی گئی ہے ٹریبیونل میں، اس میں ریٹرننگ افسر کے فیصلے کی مصدقہ نقل نہیں لگائی گئی ہے۔ جس طرح الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس کے حق میں ہوتی ہے، کس کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔